السلام علیکم جی، میرا نام ہے اکبر ملک، میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں۔ اٹلی سے آپ کے ساتھ اس وقت میں لائیو ہوں، مخاطب ہوں آپ سے۔ اچھا جی، ہم آج بات کریں گے یہ تمام اس ڈرامے پہ جو انڈیا کی جانب سے کیا گیا پہلگام حملے کو لے کے۔ اس کے بعد جو ہے 15 سے 18 دن کے بعد اس گیپ کے بیچ میں انڈیا خاموش رہا، اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، جبکہ پاکستان کی جانب سے بہت دفعہ پیشکش کی گئی کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ اس کو لے کے آئیں، آپ جو ہے اس کو انٹرنیشنلی پیش کریں، پاکستان اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ثبوت نہیں تھا۔ انڈیا تڑیاں لگاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بٹ پاکستان واز کوائٹ on all these issues۔ 3 phases of attacks کے اندر سب سے پہلے جو ہے میزائل حملے کیے گئے پاکستان کی طرف، جو کہ ناکام رہے، کوئی بھی ایسا جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا۔ سیکنڈ پہ جو حملے کیے گئے انڈیا کی جانب سے، وہ ڈرونز بھیجے گئے جو کہ اسرائیلی ساختہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ پھٹتے رہے ادھر ادھر، اور وہ پاکستانیوں نے اس کو بڑا ہی ایک تفریح کے ماحول میں لیا، اور جو ہے وہاں سے بات جب آگے بڑھی تو اس کے بعد انڈیا نے اس چیز کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے گئے، ایسکیلیشن کی، اور پاکستان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، اور نور خان ایئر بیس جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے، وہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ گو کہ وہ اٹیک ناکام رہا کیونکہ وہ باہر کی طرف ہوا تھا، جو مین روڈ ہے وہاں پہ، ڈبل روڈ وہاں پہ ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے فوری طور پر پاکستان کی افواج جو ہے حرکت میں آئیں، اور انہوں نے اس چیز کے لیے کلیئر میسج دیا کہ ناؤ وی ول رسپونڈ۔ تو اس کے بعد سے رسپانس پاکستان کی جانب سے شروع ہوا، اور وہ رسپونڈ پھر دن کے اجالے میں تھا، اور جو ہے علل اعلانیہ کیا گیا، رات کے اندھیرے میں چھپ کے انڈیا کی طرح نہیں کیا گیا، اور اس رسپونڈ کو پھر ساری دنیا نے دیکھا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا کہ پاکستان اب رسپونڈ کر رہا ہے۔ What's the latest? Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle response. They've targeted, they say, inside of India, the east of India, 3 different bases, one storing weapon systems, 2 military air bases that they say India has used to attack Pakistan. They describe this as a response, in direct response to what India has done, but there should be no doubt the language, the jingoistic language on state television, the narrative around the conflict now is taking a stronger turn. It is becoming more bellicose. From the Pakistan side, state TV was calling for Muslims in India and Bangladesh, in the east of India, Muslim majority nation, to rise up and join them in this fight against India. It is not clear where it goes from here. جو آپریشن سندور تھا، پھر اس سندور کا رنگ پاکستان کی افواج نے کالا کر دیا۔ وہ کالا اس طرح سے کیا کہ رافیل طیاروں کو گرا کر، آپ کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو اڑا کر، آپ کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر کر، اس کی راکھ سے اس سندور کا رنگ کالا کر کے مودی کے ماتھے پر مل دیا گیا، کیونکہ انڈیا واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کائنڈ آف رسپانس فرام پاکستان، کہ ایسا رسپانس آئے گا اور اس کو اتنی ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو یہ تمام صورتحال ہوئی ہے، جب پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے تو پاکستان کی طرف سے بہترین طریقے سے رسپونڈ کیا گیا، جس کے بعد جیسے ہی پاکستان نے رسپونڈ کیا اور اس کے بعد جو ان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور تباہی کے منظر شروع ہوئے انڈیا میں، تو امیجیٹلی انڈیا بیک فٹ پر چلا گیا، اور انڈیا نے فوری طور پہ کانٹیکٹ کیا امریکہ سے تاکہ ان کی جان بخشی کروائی جائے۔ میزائلز اور ڈرونز اور ملٹری بیسز کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ نک رابنسن وہ ان کے مطابق جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انڈینز نے ریچ آؤٹ کیا ہے امریکنز کو سب سے پہلے، اور اس کے بعد جب یہ تمام صورتحال ہوئی تو اس میں جے ڈی وینز جو کہ
اگر آپ امریکنز کی اس میں دیکھیں لیولز کے اندر تو وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں جنہوں نے انڈیا کو ریچ آؤٹ کیا. ٹرمپ نے ڈائریکٹ مودی صاحب کو کال نہیں کی. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے. اس میں فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ ورلڈ کا موسٹ کریڈیبل ایک جو ہے وہ جریدہ ہے, ایک اخبار ہے. وہ یہ سٹوری کر رہا ہے کہ چائنیز جو J10 ہیں ان کی مانگ اور ان کی پرائس اور ان کے شیئرز جو ہیں وہ ایک دم شوٹ کر گئے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد سے جب پاکستان نے رسپونڈ کیا. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی تھی اور ایک خاتون پائلٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو رافیل طیارے کو شوٹ ڈاؤن کیا اور جو ہے اس کا ریکٹ جو ہے وہ انڈین سائٹ کے اوپر گرا گو کہ, لیکن جو وہ خاتون تھیں, جو خاتون پائلٹ تھیں, وہ پاکستان کے قبضے میں ہیں, ان کو گرفتار کر لیا گیا. ابھی تک آفیشلی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے جس میں یہ بات کلیئر کی جا سکے کہ پاکستان کے قبضے میں وہ انڈین پائلٹ جو ہیں وہ ہیں. لیکن الجزیرہ جو ہے دیٹ از آلسو دا موسٹ کریڈیبل سورس ہے, ان کے ایک رپورٹر ہیں کمال حیدر. He is confirming from the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are, Kamal. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. اس سے پہلے اگر آپ کو ماضی میں یہ بات یاد ہو کہ 2019 میں بھی بھارت نے اسی طریقے کا ایک تماشا لگایا تھا اور اس کا جنگی جنون بہت زیادہ سر پر تھا, اور پھر ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں نے اس کے اس جنگی جنون کو مٹی میں ملایا تھا, اور مٹی میں ملانے کے بعد ان کا جو پائلٹ تھا اسے چائے پلائی تھی. پہلے پاکستانی عوام نے اس کی جوتوں اور گھونسوں سے خوب مرمت کی, اور اس کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے اسے ریسکیو کیا, اسے بچایا, اس کو فرسٹ ایڈ دی, اور اس کے بعد اس کو ایک فینٹاسٹک سی ٹی بھی پلائی جس کا اعتراف اس نے کیا اور پوری دنیا نے دیکھا. لیکن اس ہزیمت کے بعد 6 سال گزرنے کے بعد پھر سے بھارت کے سر پہ یہ جنگی جنون سوار تھا جس کا مزہ اب اس نے چکھ لیا ہے. $1.5 بلین کا انڈیا نے اس چھیڑخانی کے نتیجے میں نقصان کیا ہے, اور اس سب کا رسپانسبل وہ مودی ہے جس نے یہ اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اپنی اس جنگی جنون اور اس چیز پہ لگایا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. ٹھیک ہے جی, پھر وہ چاہے اس آپریشن کو کوئی بھی نام دیں, آپریشن سندور دیں یا کوئی بھی نام دیں, لیکن پاک فوج اور افواج پاکستان, پاک فضائیہ ہو یا پاکستان کی نیوی ہو یا افواج پاکستان ہو, پھر وہ جانتے ہیں کہ جب ہماری حدود کے اندر آ کر کوئی دراندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس دشمن کے دانت کیسے کھٹے کرنے ہیں, اور وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے. اور ہم بھارت کی طرح رات کے اندھیرے میں وار نہیں کرتے, ہم نے دنیا کو بتا کر, اعلان کر کر, دن کے اجالے کے اندر اذان فجر کے ساتھ ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا شروع کیا, اور اس رسپونڈ کو پوری دنیا نے دیکھا اور ریکارڈ کیا. فالس فلیگ آپریشن تھا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تمام چیزیں جو ہے بہت سارے کویسچنز کو ریز کر رہی ہیں. جس انٹیلیجنس ایجنسی را کا وہ ایک نام لیتا ہے کہ ہماری جو ایجنسی ہے وہ بہت ہی کریڈیبل ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی یہ تھی کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر سے ان 3 افراد کی نہ تو لاشیں دکھا سکے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ثبوت لے کر آ سکے. یہ تمام چیزیں انڈیکیشن تھیں, کیونکہ وہ حملہ جو کشمیر کی سچویشن تھی, جو پہلگام کی سچویشن تھی, وہ 400 کلومیٹر
جموں کشمیر کے اندر ہے. اور اس وقت اگر آپ جموں کشمیر کی سچویشن دیکھیں تو انڈیا نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ایک نو گو ایریا ہوتا ہے. نو گو ایریا اتنی فوج تعینات ہے اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ اس تمام انسیڈنٹ میں جنہوں نے سفر کیا ان کے انٹرویوز اگر آپ سنیں تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی تھیں کہ یہ وہاں پہ کوئی نہ ہی پولیس والا ان کی مدد کے لیے آیا، نہ ہی کوئی فوج آئی اور نہ ہی کسی نے ان کو آ کے بچانے کی کوشش کی. نو ہیلپ there was nothing. ہمیں ہماری ایکچولی میں کہہ سکتی ہوں ہماری دیش نے ہمیں وہاں پہ اناتھ چھوڑ دیا تھا. اس جگہ پہ ہماری سرکار نے ہمیں وہاں اناتھ چھوڑ دیا تھا، ہماری آرمی نے ہمیں وہاں اناتھ چھوڑ دیا تھا. کیونکہ اب دور ہے سوشل میڈیا کا، اب دور ہے حقائق کا. اب وہ بات نہیں چلے گی کہ آپ کے دل میں جو آئے آپ جو الزام لگائیں آپ لگا کر اور آپ جو کہیں گے دنیا مان لے گی. اب عوام چاہے پاکستان کی جانب سے ہو چاہے انڈیا کی جانب سے ہو آپ سے ثبوت مانگتی ہے، اور وہ ثبوت جب آپ کے میڈیا پہ یوٹیوب کے اوپر دکھائے جا رہے تھے پاکستان کی جانب سے اور یہ تمام پوائنٹس رکھے جا رہے تھے تو مودی سرکار نے ہمارے پاکستان کے بہت سارے نامور جو اینکرز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں اور ہمارے جو سیٹلائٹ چینلز ہیں ان کو انڈیا میں بین کر دیا. یہ جو گودی میڈیا ہے اس کو اسی طریقے سے گودی میڈیا نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ جو گودی میڈیا ہے انڈیا کا اور ایسے ارنب جیسے اور اس طریقے کے جو بالکل ہی ایک مینٹلی سک مینٹالٹی کے شکار اینکرز ہیں، پوری رات اپنی عوام سے اپنی قوم سے جھوٹ بولتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، فیصل آباد کی پورٹ کو تباہ کر دیا ہے. بائی دا وے فیصل آباد کی پورٹ کہاں ہے؟ بینگ اے پاکستانی وی ڈونٹ نو. کراچی پر قبضہ ہو گیا ہے، سندھ جل رہا ہے اور نور خان بیس تباہ کر دی گئی ہے. جس کے بعد جو ہے حامد میر صاحب ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ وہ وہاں پہ گئے، نور خان بیس کا انہوں نے وزٹ کروایا اور اس چیز کو پروف کے طور پہ دکھایا کہ ایوری تھنگ از اوکے، ہمارے جو نیشنل ایسٹس ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب صبح کا سورج چڑھتا ہے اور اب شامت آتی ہے تو آپ کے تمام انڈین اینکرز وہ اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرتے پھر رہے تھے، اپنا منہ چھپاتے پھر رہے تھے، کیونکہ جو پوری رات انہوں نے عوام کو صرف ٹی آر پی لینے کے لیے جو ایک جھوٹ کا تماشا کھیلا تھا وہ اب ختم ہو رہا تھا. ان کا جھوٹ ان کے منہ پہ کالک بن کر لگ رہا تھا اور انڈیا جو ہے اس چیز کو جیسے دیکھ رہا تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے خاموشی سے اس وقت بہت زیادہ ویک ہے، پاکستان جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا. اور یہ بھول جو ہے اب میرے خیال میں انڈیا کے دماغ سے نکل گئی ہوگی، کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں کی جو مار تھی وہ انڈیا کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی تھی اور اس کچھ ہی گھنٹوں کی مار میں $1.5 بلین کا جو ایک لاس ہے وہ انڈیا نے اٹھایا اور اپنی اکانومی کے اوپر ڈالا، اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے کو برباد کیا صرف اپنے جنگی جنون کے لیے. اور اس تمام چیزوں کو آپریشن سندور جو سندور تھا اس کا رنگ پاکستانی شاہینوں نے بالکل کالا اور سیاہ کر کے مودی کے چہرے کے اوپر مل دیا ہے. اسٹے ٹیون، آپ جو ہے کنیکٹڈ رہیے. آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے مزید صورتحال سے.